حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو بہت انٹرسٹنگ، بہت انفارمیٹیو ہے۔ آپ کو آج کی ویڈیو بہت زیادہ پسند آئے گی، کیونکہ آج کی جو ویڈیو ہے وہ کسی دنیاوی یا جنسی ایشو پر یا کسی جنسی ٹاپک پر نہیں ہے، بلکہ آج کی جو ویڈیو ہے وہ آج کے موقع کی مناسبت سے ہے۔ آج حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے، اسی لیے آج کی ویڈیو آپ سب کے لیے صدقہ جاریہ کی نیت سے ہے۔ اس کو شیئر کریں، کیونکہ ویسے تو آپ دوسرے ٹاپکس پر ویڈیو دیکھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، دل سے تہہ دل سے آپ کی شکر گزار ہوں۔ لیکن آج کی ویڈیو آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ ضرور سنیں گے اور دیکھیں گے اور ثواب دارین حاصل کریں گے، کیونکہ آج کی مناسبت بھی ایسی ہے اور حضرت عثمان غنی ذو النورین کی بات ہو رہی ہے، جو کہ صحابی رسول تھے اور خلیفہ راشد بھی تھے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو جگر گوشیوں، دو صاحبزادیوں کے شوہر نامدار بھی تھے۔ ان کے بارے میں کچھ باتیں کرتے ہیں، کچھ تاریخ کے اوراق کو دیکھتے ہیں۔ آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو سکپ نہیں کریں گے، اس کو سنیں گے، تاکہ آپ کے کانوں کو، آپ کی آنکھوں کو، آپ کی زبان کو اور آپ کے دل کو اور دماغ کو سننے کے بعد سکون بھی ملے اور صدقہ جاریہ بھی ہو۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ تعارف کچھ اس طرح سے ہے کہ قبول اسلام کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ شرف حاصل ہوا جو ان کی کتاب منقبت کا سب سے درخشاں حصہ ہے، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی فرزندی میں قبول فرمایا۔ آپ کی منجلی صاحبزادی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح پہلے ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے ہوا تھا، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد عتبہ یعنی کہ آپ کی صاحبزادی کے پہلے شوہر کے باپ ابو لہب کو آپ سے اس قدر عداوت ہو گئی کہ بیٹے پر دباؤ ڈالا اور طلاق دلوا دی۔ حضور نے اپنی منجلی بیٹی کی شادی حضرت عثمان غنی سے کروا دی۔ تمام لوگ جو میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، سب لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ مدینہ آنے کے بعد مہاجرین کو پانی کی سخت تکلیف تھی۔ تمام شہر میں صرف بئر روما ایک کنواں تھا جس کا پانی پینے کے قابل تھا، لیکن اس کا مالک ایک یہودی تھا جو کہ مسلمانوں کو پانی پینے نہیں دیتا تھا اور پانی بہت زیادہ مہنگا فروخت کرتا تھا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغام بھجوایا کہ جو استطاعت رکھتا ہے وہ مسلمانوں کے لیے یہ کنواں خرید لے، کیونکہ مسلمانوں کو پانی کی بہت زیادہ دشواری ہے۔ اس کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودی سے کافی بات چیت کی اور 12,000 درہم میں نصف کنواں خرید لیا، اور یہ شرط قرار پائی کہ ایک دن حضرت عثمان غنی کی باری ہوگی اور دوسرے دن اس یہودی کے لیے یہ کنواں مخصوص رہے گا۔ جس روز حضرت عثمان غنی کی باری ہوتی، اس دن تمام مسلمان جی بھر کر ضرورت کے مطابق پانی اکٹھا کر لیتے اور پورا دن اور اگلے دن بھی پانی کی ضرورت پیش نہ آتی، اور اگلے دن جب یہودی کی باری ہوتی تو کوئی بھی پانی لینے اس کے پاس نہ جاتا، اور اسے پتہ چل گیا کہ اب میرے لیے یہ کاروبار نفع بخش نہیں رہا۔ یہودی نے آخر کار وہ آدھا کنواں بھی حضرت عثمان غنی کو فروخت کر دیا۔ آخر کار حضرت عثمان غنی نے 8,000 درہم میں پورا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عثمان غنی کے سلسلے میں ایک خوبصورت روایت آپ کے گوش گزار کرتی ہوں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا عثمان غنی کو حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات کے بعد، یعنی ان کے وصال کے بعد روتے ہوئے دیکھا
تو رونے کی وجہ دریافت فرمائی۔ آپ سیدنا عثمان غنی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرا آپ کے ساتھ جو تعلق تھا وہ منقطع ہو گیا ہے۔ ابھی یہ گفتگو جاری تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض فرمایا اور پیغام پہنچایا کہ آپ اپنی دوسری صاحبزادی حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیں۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمان الہی کے مطابق حضرت سیدہ ام کلثوم کا نکاح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا اور مہر حضرت سیدہ رقیہ کے برابر ہی مقرر فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اگلے ٹاپک پہ ہم حضرت عثمان غنی کی شہادت کا واقعہ بیان کریں گے کہ شہادت کیسے رونما ہوئی۔ جزاک اللہ خیرہ۔